کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں ایک دن ایسا اجلاس ہوا جس میں پورا قریش اکٹھا ہوا، اور اس اجلاس کا واحد مقصد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ ابلیس خود نجدی شیخ کے روپ میں شریک ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ لیا اور جس کے بعد ہجرت مدینہ کا راستہ کھلا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جب قریش کو خبر ہوئی کہ اہل یثرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہیں خوف تھا کہ مدینہ کی طاقتور قبائل اوس و خزرج اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد نہ صرف ان کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی بلکہ ان کی بت پرستی اور اقتدار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ 26 صفر 14 نبوی بمطابق 12 ستمبر 622 عیسوی کو قریش نے اپنی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے بڑا خفیہ اور خطرناک اجلاس بلایا۔ مکہ کے تمام بڑے سردار اس میں شریک ہوئے: ابو جہل، ابو سفیان، شیبہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ابو البختری اور دوسرے بڑے بڑے سردار۔ اسی وقت ایک اجنبی بوڑھا شیخ دروازے پر آیا جس نے عبایا اوڑھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا ایک شیخ ہوں، آپ کی میٹنگ کی خبر سنی تو خیر خواہی کے لیے حاضر ہوا۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ابلیس تھا جو سازش کو کامیاب بنانے کے لیے انسانی روپ میں شریک ہو گیا۔ دارالندوہ میں گرما گرم بحث ہوئی۔ کسی نے کہا محمد کو قید کر دیا جائے تاکہ وہ بے بس ہو جائے، دوسرے نے کہا نہیں، جلا وطن کر دیا جائے تاکہ وہ کہیں اور جا بسیں۔ لیکن ابو جہل نے سب کو خاموش کر کے کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ہر قبیلے کے ایک ایک آدمی کو منتخب کریں، سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور انہیں قتل کر ڈالیں۔ یوں خون کا بدلہ پورے عرب میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی ہاشم کے لیے بدلہ لینا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ سن کر سب خوش ہو گئے، اور وہ بوڑھا نجدی شیخ یعنی ابلیس بولا، یہی رائے سب سے بہتر ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یوں مکہ کے سرداروں نے اللہ کے محبوب حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اجتماعی قتل کی سازش تیار کر لی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی تدبیر سب پر غالب ہے۔ وہ نور جسے وہ بجھانا چاہتے تھے دنیا کو روشن کرنے والا تھا۔